إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی 29 نومبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 153 میں ہم سورہ ہود کی ان آیات پر پہنچے ہیں کہ جن کے کانٹیکسٹ میں دو اہم ترین مسئلے انشاءاللہ تعالی میں اگلے دو لیکچرز میں ڈسکس کروں گا، ایک آج والا لیکچر اور ایک انشاءاللہ اگلے ہفتے کا. ان میں سے پہلا مسئلہ ہے رزق کی تقسیم کا مسئلہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے کہ کس شخص کو کتنا رزق ملے گا. اس کے حوالے سے جو شبہات ہیں انشاءاللہ میں وہ دور کرنے کی کوشش کروں گا. اور دوسرا مسئلہ ہے تقدیر کا، کہ کسی شخص کا جنتی یا دوزخی ہونا جو اللہ کے علم میں ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کتاب و سنت کے کیا دلائل ہیں، کیا ایک عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے. اور اسی کانٹیکس میں انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے انشاءاللہ اس کو بھی بریف کروں گا. بہرحال اللہ کی طرف سے جو رزق کی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 103 کے نام سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا اللہ کی جانب سے رزق کی تقسیم کا صحیح مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 104 ہوگا، اور وہ ہوگا تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 بھی درج ہیں، اور انہی کی ایکسپلینیشن کے لیے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن پاک سے 18 مقامات سے مختلف آیات درج کی گئی ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان کو سیکھ سکیں، ورنہ قرآن پاک سے کھول کر بار بار ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کی گفتگو کے حوالے سے تمہیداً آخری بات یہ ہے کہ میں آج اتنی زیادہ احادیث کراس ریفرنس کے طور پر بیان نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیات ہی اتنی زیادہ ہیں اور یہ مسئلہ اتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اس میں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. البتہ 2-3 مقامات پر جہاں احادیث کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پر ان کو کوٹ کر دوں گا، اور ان کے نمبرز بھی انشاءاللہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا انشاءاللہ. اور پھر بھی اگر بعد میں کسی کی کوئی کیوری ہو تو مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com، یہ میرا ای میل ایڈریس ہے. اب اپنا ریفرنس پیج سامنے رکھ لیجئے. پہلے ہم جو ہماری قرآن کلاس نمبر 153 میں یہ دو آیات کریٹیکل آئیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7، ان کا ترجمہ عربی اور 7 ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کراس ریفرنس کے طور پر 18 آیات انشاءاللہ 18 ریفرنسز ڈسکس کریں گے. آیات تو زیادہ بنتی ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض،
اور نہیں ہے زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار الا علی اللہ رزقھا، ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالی کے ذمے ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالی جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو۔ وہ کوئی بھی مخلوق ہے، زمین کی گہرائیوں میں کسی سوراخ میں کوئی رہنے والی مخلوق ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے، تمام کے مساکن سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسی کے علم میں ہے الٹیمیٹلی ان کے سونپنے کا مقام، یعنی جب مر کر انسان نے کہاں پہنچنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی کو زمین میں قبر ملنی ہے، کسی نے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے اور کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ کس طرح ہونا ہے، کوئی شخص نہیں دوسرے کو ڈیفائن کر سکتا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے، اتنا کامل علم ہے۔ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی ہو یا تری ہو، جہاں کہیں بھی کوئی درخت موجود ہو، چاہے سمندروں میں درخت ہو یا خشکیوں پر، اس کا کوئی پتا نہیں وہ گرتا مگر ہمارے علم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر ہمارے علم سے، اور ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے ڈیوائن وزڈم سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اب یہ ایام، یوم کا لفظ عربی میں ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہی مراد ہوں، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا کانسیپٹ تو کائنات کے بننے کے بعد آیا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کی لینتھ کتنی تھی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن کی گنتی ہے وہ تمہارے 1000 برس کے برابر ہے، سورہ سجدہ میں آیا۔ اسی طریقے سے سورۃ المعارج میں آیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اب یہ ایک دن کتنا لمبا ہے یہ اللہ کے ساتھ علم خاص ہے۔ بہرحال یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جب بھی یہ ذکر ہو کہ زمین اور آسمانوں کو، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش اور پوری کائنات کی پیدائش کا واحد مقصد انسان کا ٹیسٹ ہے، اور یہ ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو ایک بڑی اچھی پیدائش میں پیدا فرمایا۔ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ آج انشاءاللہ آیات بھی آ جائیں گی۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اگر ان سے یہ فرمائیں، ان کافروں سے، کہ بے شک تمہیں مر کر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے، من بعد الموت، اپنی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ کہیں گے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو نہیں ہے بے شک کھلا جادو۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ذرا سی بھی اپنی عقل استعمال کی وہ حق تک ضرور پہنچ جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے جو تقدیر کے معاملات ہیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ۔ تو یہ 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس میں بالکل کلیئر کٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار، چاہے وہ سمندروں میں ہے یا خشکی میں ہے، اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر خود لے لیا ہے۔ تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اگلے کراس ریفرنسز 18 ڈسکس ہوں گے۔ کراس ریفرنس نمبر 1 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10،
ان میں ان 6 دنوں کا بریک اپ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے، ان کا بریک اپ آیا ہے کہ 2 دن میں یہ ہوا، 4 دن میں یہ ہوا اور 2 دن میں یہ ہوا۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ کتنے دنوں میں زمین پیدا فرمائی؟ 2 دنوں میں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرا لیتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو کہ ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، اس کے مقابلے پر اور ہستیوں کو سمجھتے ہو؟ وہ تو ساری مخلوقات ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اسی نے اس زمین کے اندر پہاڑ اوپر سے جما دیے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی، وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں اندازہ مقرر فرمایا، اقواتها، تمام خوراک کا، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام اسباب رکھ دیے، جتنے بھی مٹیریلز ہیں اور پوٹینشلی جو کچھ بھی زمین کی مخلوقات کی ریکوائرمنٹ ہے، جو بعد میں پھر وقت کے ساتھ ایکسپلور ہوئی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں جو ہے وہ رکھ دیں۔ سواء للسائلین، یہ ضرورت مندوں کی حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معاملات فرما دیے، یعنی زمین کے اندر تمام چیزیں پوٹینشلی رکھ دیں۔ اور اب یہ جو سائلین ہیں، مانگنے والے، یہ سب کے سب حاجت مند ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، سب کے سب سواء للسائلین میں آتے ہیں، سب کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق رکھ دیا۔ اور آپ دیکھیں کمپیٹیبلٹی، یعنی آپ ایک شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھ دیں، وہ کبھی بھی نہیں اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے گوشت رکھ دی، وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بکری کے سامنے آپ جناب فریش قیمہ رکھ دیں، وہ اس کو سونگے کی بھی نہیں، اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اور جانداروں کو جو جبلی ہدایت دے دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو، وہ خوف کے وقت ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتی ہے، یہ اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔ چوزے ہیں، وہ دور سے چیل کو آتے ہوئے دیکھیں گے یا عقاب کو، وہ فوراً بھاگ جائیں گے وہاں سے، یہ ان کی انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے چیز۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ کروکوڈائلز جو ہیں، مگر مچھوں کے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نکلتے ہی فوراً جو ہے پانی کی طرف جاتے ہیں۔ اب ان کو کون بتاتا ہے؟ یہ ان کی انسٹنکٹ۔ چوزا جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے وہ کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے اور پانی بھی پینا شروع کر دیتا ہے۔ اور انسان کے بچے کو آپ دیکھیں تو بڑا کمزور ہے۔ تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا انسٹنکٹ۔ اب یہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے، اگر اس کو یہ سکھانا پڑے کہ اس نے دودھ کیسے پینا ہے، تو میرے خیال ہے سارے انٹلیکچوئلز مل کے اس کو سمجھا نہیں سکتے، اس کا انٹلیکچوئل لیول ہی اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اسے پتہ ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارے حاجت مندوں کے لیے جو ہے پوٹینشلی سب خوراک جو ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر مخلوق کی خوراک کا اور اس کے لیے ریسورسز کا بندوبست زمین میں کر دیا ہوا ہے، مٹیریل کی فارم میں۔ اب گندم کی جو پیداوار ہے، سورج کی روشنی کے ذریعے نباتات اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور یہ گندم کا پودا نکلتا ہے اور اس سے انسان کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو فوڈ سرکل چل رہا ہے اس حوالے سے کہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے بڑے بیلنس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی برکت آپ دیکھیں، 1901 تک تقریباً 1 ارب آبادی تھی انسانوں کی، اور اس وقت یہ پریڈکشنز ہوتی تھی 2001 میں اگر 2 ارب ہو گئی تو مصیبت پڑ جائے گی، کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لیکن 2001 میں 2 ارب نہیں ہوئی، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں ہوئی، 6 ارب کے قریب، اور اب تقریباً 7 ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے، اور ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی ایسی، اور یہ ظاہر ہے یہ آبادی بڑی کیونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی، انسان نے بیماریوں پر کنٹرول پا لیا۔ پہلے طاعون کے مرض سے ہی لاکھوں لوگ مر جاتے تھے،
اسی طریقے سے باقی جو وبائی امراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایجوکیٹ کروایا اس ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، اس کے ذریعے. اور ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھ لیں کہ اگر آج 6 یا 7 ارب انسانوں کے لیے اگر جوتیاں موچی بنانا شروع کر دے تو ہر گھر میں ایک موچی چاہیے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے کہ آج صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ شاید آندہ 10 سال کے لیے بھی وہ نہ بنائیں تو پوری روئے ارض پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے جوتیاں کفایت کر جائیں گی اور سستی. اسی طریقے سے وہ زمین جس سے پہلے 1 من گندم نکلتی تھی، اب اسی زمین سے ٹیکنالوجی کی برکت سے 20 سے 40 من تک بھی گندم نکلتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کی برکت، اسی اعتبار سے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے. لیکن یہ سارے کا سارا مٹیریل جو زمین سے نکالا جاتا ہے یہ پوٹینشلی تو اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے. اگر آج جہاز، ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں تو ان کا جتنا مٹیریل ہے وہ باہر سے تو نہیں کہیں سے لایا گیا، اسی زمین سے ہی حاصل کیا گیا. اور اسی لیے وہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس فائنل کیا ہے کہ انرجی کین نیور بی کریٹڈ، مٹیریل کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یعنی مٹیریل جو ہے اس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی انسانوں کے ریفرنس ہے، بعض لوگ اس کو توحید شرک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ فزکس کے لوگوں نے جو یہ لا بنایا ہے انسانوں کے ریفرنس ہے کہ انسان کوئی مٹیریل بنا نہیں سکتا اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز عدم محض سے وجود میں لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کریشن ایکس نہیں لو. ہم لکڑی سے جو ہے وہ فرنیچر بناتے ہیں، لیکن لکڑی کس نے بنائی؟ اللہ نے. سورج کی روشنی کو کنورٹ کر دیا لکڑی میں بیج کے ذریعے. اب زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ روشنی کے ذریعے کوئی لکڑی بنا کے بتائیں، یا اسی لکڑی کو جلا کر ہم روشنی حاصل کریں اور وہ راکھ سے دوبارہ لکڑی کو بنا کے بتا دیں؟ نہیں بنا سکتا. اسی لیے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ جو مادہ ہے اس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. یہ انسانوں کے ریفرنس سے ہے. اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چیزیں ایکسپلور فرمائیں کہ آج سے 300 سال پہلے تک تقریباً زمین کے اندر تیل کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تیل کا پہلا کنواں امریکہ کی جو ریاست ہے پنسلوینیا، اس میں 1748 میں دریافت ہوا. 1748 میں. آج 2014 چل رہی ہے، 2015 شروع ہونے والی ہے. یعنی جسٹ 300 سال پہلے، پورے 300 سال بھی نہیں گزرے. یہ جو احادیث میں تیل کا ذکر آتا ہے اور دیا جلانے کا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل. مٹی کا تیل جو ہے یہ تو ابھی 250 سال 300 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ جو ہماری عرب ریاستیں ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں 1960 کے بعد نکلی ہیں. اس سے پہلے تو دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ. جو حج کے لیے لوگ جاتے تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ان کے پاس تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی. اور آج آپ دیکھیں وہاں پہ بہاریں ہی بہاریں ہیں. تو یہ زمین نے جو اپنا خزانہ اگلا ہے. اور اب اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سولر انرجی ہے. سولر انرجی کے اوپر جس طریقے سے ورکنگ شروع ہو رہی ہے تو دنیا میں کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری نان رینیویبل ریسورسز ہیں. تیل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ نیا نہیں پیدا ہو رہا، جو پرانا ہے وہی نکالتے جا رہے ہیں. لیکن سورج جب تک ہے اس وقت تک سورج کی روشنی ہے، اور سورج اگر نہیں رہے گا تو زمین پہ زندگی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے. تو سورج کی روشنی کو سولر سیلز کے ذریعے سٹور کرنا، اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. اب تو تقریباً جو ہے وہ کمرشل فلائٹس بھی شروع ہونے لگی ہیں، 5 یا 10 مسافروں والی جہاز بھی بنا لی ہیں سولر سیل کے اوپر چلنے والے. اور پاکستان میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کی آفت آئی اور اس آفت کی وجہ سے جو فتنہ آیا، یہ اس کی برکت سے یہ چیز آئی کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی بھی پتہ چل گئی کہ سولر سیل کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے. تو بہرحال باہر دنیا میں تو لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا آسان اور سستا سورس ہے روشنی سے انرجی حاصل کرنے کا. تو یہ سارے کے سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے. اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین 2 دن میں پیدا فرمائی، اور پھر آسمانوں کا بھی ذکر آئے گا کہ 2 دن میں، اور پیرلل میں زمین و آسمان یعنی پیرلل میں، اور 4 دن زمین کے اندر یہ جتنی ضرورت کے لیے چیزیں تھیں ان کے لیے اندازہ مقرر فرمایا، ان چیزوں کو پیدا فرمایا. اور دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. یہ زمین جو ہے ایک معجزانہ کرہ ہے اس پوری کی پوری کائنات کے اندر. زمین جیسا کوئی کرہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے، ستاروں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن زمین کا ذکر ہوتا ہے جب
تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جتنی یہ مخلوقات اور زندگی ہے وہ اسی زمین کے اوپر آباد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل پلانٹ ہے. اب اس کے اوپر گفتگو کریں تو ایک علیحدہ سے پورا ٹاپک ہے. میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اردو میں ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں میں نے اس طرح کے کافی فگرز بتائے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ خوراک ٹیکنالوجی کی برکت سے کتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی امریکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. فالتو پیدا ہوتی ہے صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس نیچے نہ آ جائے. اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور وسوسے لوگ آتے ہیں، جی اگر اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کر دیا ہے تو ایتھوپیا میں، صومالیہ میں لوگ قحط سالی سے کیوں مر رہے ہیں؟ اللہ نے تو رزق کی ذمہ داری خود لی ہے. بھائی رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پوٹینشلی یعنی زمین میں پوٹینشل موجود ہے، وہاں تک پہنچنا ہوگا. وہ انشاءاللہ باقی آیات میں ڈسکس بھی کروں گا. اگر کہیں پر خوراک اویلیبل نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر جائیں. آج دنیا کے آدھی آبادی سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا میں کیوں رہ رہی ہے؟ لوگوں نے سینکڑوں سال کے تجربات سے یہ چیز حاصل کی ہے کہ رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ ایریا ہے، کیونکہ یہاں سے زمین اگاتی ہے اور انسان کھا سکتا ہے. سائبیریا میں کتنی آبادی ہے، یا قطب شمالی میں یا قطب جنوبی میں آبادی کتنی ہے، یا صحرائے سینا میں کتنے لوگ رہتے ہیں. تو اگر کہیں پر خوراک نہیں وہاں سے ہجرت کر دیں. اور بعض کو اللہ نے پھر دے کر آزمایا، بعض سے لے کر آزمایا. اور باقی لوگوں کو جس طرح بھی بہت اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو UN کا پروگرام ہے فوڈ کے اعتبار سے غریب ملکوں تک، وہ یونائٹڈ نیشنز کی ٹیمیں جاتی ہیں اور وہاں تک خوراک پہنچاتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونچ نیچ جو رکھی ہے اسی لیے رکھی ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو اس حوالے سے ٹینشن نہیں لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ فرمایا اپنی حکمت کے مطابق کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر آزمایا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے بھی بڑی چیز تو قتل ہے کہ ایک شخص دوسرے کی زندگی چھین لیتا ہے. ایک تو ہے نا قید سالی سے مرنا، اور ایک ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کو قتل ہی کر دینا، اس سے زندگی چھین لینا. یہ کتنا بڑا جرم ہے. لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، جو قتل کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے مرنا ہے تو تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تو نے تقدیر پوری کر دی. یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا یا دیت لی جائے گی. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سنن نبی داؤد میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ حقوق اللہ ہے. حقوق العباد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اور سنن نبی داؤد میں یہاں تک آتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو قیامت والے دن، اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس کے اپنے جسم سے خون رواں ہوگا، گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا. اور اس کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کر وہ کہے گا کہ اللہ آج مجھے انصاف دلا، اس نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ بھی آزمائش، دنیا میں اس طرح کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں. لہذا اس میں کوئی اس اعتبار سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ریفرنس، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے. کوئی سٹوریج نہیں انہوں نے کیا ہوا اپنا رزق. یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60. کتنے ہی چلے پھرنے والے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم والا ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا، یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے، نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاندار اپنا، کتنے ہی جاندار اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں. یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں کس آس اور امید کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. اور پھر کئی ایسے پلانٹس موجود ہیں
اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو ہارون یحییٰ کی جو ویڈیوز ہیں harunyahiya.com اس ویب سائٹ پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی مل جائیں گی، ویسے انگلش میں ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو مینڈک کھا جاتے ہیں پورا پورا، یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اٹریکٹیو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. کبھی کوئی مکھی گئی تو وہ پھنس گئی، اس مکھی کو کھانے کے لیے مینڈک گیا، جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ پھڑکنا شروع ہوگا، ساتھ ہی اس کا پتے کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے کھا جائے گا. اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا، جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی جاندار ہیں، اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے. اور اتنی حیران کن بات ہے کہ یہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں، تو اس کے جو ہے کانٹے تو بارش کے قطروں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھٹ پڑائے، جیسے ہم ماؤس کو، کمپیوٹر کے ماؤس کو تیزی سے 2 دفعہ کلک کریں تو پھر وہ پروگرام رن کرتا ہے، اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں نہیں کرتا. تو تیزی سے پھٹ پڑائے پھر وہ پتا بند ہوتا ہے، ورنہ تو بارش ہوتے وقت وہ بھوکے ہی مر جائے وہ جو پلانٹ ہے بارش کے موسم میں. تو بارش کے قطرے کی وجہ سے اس کا پتا بند نہیں ہوتا. تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں. اب یہ تو لادہ ٹاپک ہے، اس پہ تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، اور اگر آپ رزق، یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی رزق پورا ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں ملینز آف ویلز، دنیا میں لاکھوں ویلز، دنیا کے سمندروں میں، پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک میں، انڈین سی کے اندر ساری ملائی جائیں تو لاکھوں ویلز بنتی ہیں. ان کی خوراک کون پوری کر رہا ہے؟ ایک جو ایوریج ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے نا چھوٹی ویل کی 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. 500 کلو گرام، یہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اور لاکھوں کے لیے پورا کرنا، اور یہ صرف ایک ویل مچھلی کی بات ہو رہی ہے. کیسا اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. اور پھر باقی مخلوقات اب گن، اس روئے ارض پہ ابھی تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ 2 ملین ہے اسپیشیز. 20 لاکھ یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اسپیشیز ہے. یعنی اگر گننا شروع کریں، انسان کو پہلی مخلوق آپ گن لیں، گھوڑا دوسری مخلوق، خچر تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، گدھا 5ویں مخلوق، اس طریقے سے گنیں، نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز ہیں. اور ایک ایک جو سپیشیز ہے اس کی اربوں خربوں میں آبادی ہے. ان سب کا رزق پورا ہونا انبلیویبل ڈیٹا ہے. صرف زمین پر کیڑے اتنے موجود ہیں کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ دے دیے جائیں، 20 کروڑ آپ کو، 20 کروڑ آپ کو، اس طریقے سے جتنے ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں سب کو اگر دے دیے جائے، اور دنیا کے سارے انسانوں کو، 6-7 ارب لوگوں کو، تب بھی کیڑے بچ جائیں گے. اتنے صرف کیڑے ہیں حشرات الارض. اور درخت، پھر پرندے، مرغیوں کے چوزے، پھر کووں کے چوزے اور چیلوں کے چوزے، اور کیا تعداد ہے. یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے. جس کو شوق ہو مسئلہ نمبر 60 میرا دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور لیکچر بھی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مسئلہ نمبر 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. اس میں بھی میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کا ڈیٹا دیا ہے. اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ، جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے آج کے دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاؤنکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا علمی محاسبہ کیا ہے. اس میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کافی دلائل رکھے ہیں الحمدللہ. کراس ریفرنس نمبر 3، ہاں جی سیدھے ہو جاؤں. آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک سورۃ الذاریات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، ہماری عبادت کریں. مانتے تو سارے ہیں اللہ کو، کوئی ہے جو اللہ کو نہ مانے؟ کوئی بہت بے وقوف ہو تو وہ نہ ماننے والا ہو ایتھیسٹ. ادروائز تو ایز فار ایز گاڈ از کنسرن، کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی اسے ایشور کہہ دیتا ہے، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ کہہ دیتا ہے، کوئی سائنس کی لینگویج میں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتا ہے. مانتے سب ہیں ایک سپریم بینگ کو. تو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی عبادت بھی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے.
وہ سارے رسوم، ساری رسمیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، قربانی ہو، جھکنا ہو، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہو، سجدہ کرنا ہو، یہ سارے پوسچرز اس ذات کے لیے خاص کرنے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو یہ اکثر این جی اوز کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ جی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے. بھائی جی تمہیں ٹھیکہ ملے ہوا ہے اس گل کا کہ تسی لوگوں نے گائیڈ کرو گے. تو یہ بڑی ایکسٹریم بات لوگ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس نمازیں ہی نمازیں ہیں، بے شک رشتہ داروں کا مال دبا لو، وراثت میں بھائی کی جائیداد دبا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو جس طرح اپنی داڑھی اور پگڑی سے پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے بریکٹس میں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. حقوق العباد اپنی جگہ ہے. ایک حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ ساقط نہیں ہوتے، اور نہ حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد ساقط ہوتے ہیں. یہ دونوں پیرلل میں. اور پھر عبادت میں ہر وہ چیز داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے تو اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو بیسیکلی اللہ کے ہر حکم کی جو پیروی کرنا ہے وہ چاہے حقوق العباد بھی ہو، وہ بھی حقوق اللہ ہی میں داخل ہے اگر اس کو براڈر سینس میں دیکھا جائے. تو ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. لیکن اس میں فرق ہے، جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. فرشتے عبادت کرتے ہیں اپنے اختیار کے بغیر، اور انسانوں اور جنوں کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عقل کی نعمت. انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی دولت ہے تو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے. جبریل اگر اللہ کا فرما بردار ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں فرما بردار بنایا. لیکن اگر کوئی انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اسی لیے کہا گیا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. وہ واقعی انسان بننا، بندے دا پتر بننا، خالی یہ چلتا پھرتا حیوان نہ ہو، واقعی انسان بننا جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے. تو انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے. الحمدللہ. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے یہ تمنا نہیں رکھتا ان تمام مخلوقات سے کہ وہ مجھے رزق دیں، اور نہ یہ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ ہے جو لوگوں کو رزق دینے والا ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیں کیا اس میں لجاجت ہے، کس لیول پہ آگے بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو میں تم سے نہ روٹی مانگتا ہوں نہ کھانا مانگتا ہوں، ایک بات مانگتا ہوں، میری عبادت کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے. وہ انشاءاللہ میں تقدیر کے مسئلے میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جناب اللہ نے ساڑیاں نمازیں نہیں چاہیے. تو اللہ نے کب کہا مجھے آپ کی نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہیں اپنے لیے، میں نہیں چاہتا کہ تم دوزخ تک پہنچو. ہمیں تو نمازیں چاہیے نا، اللہ کو نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے. تو سورہ الزمر کے حوالے سے انشاءاللہ آیات آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بے پرواہ ہوں، لیکن یہ یاد رکھو میری نافرمانی کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا، فرما برداری کرو گے تو خوش ہو جاؤں گا. بے پرواہ ہوں، لیکن یہ نہ بے پرواہی کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ جو مرضی کرتے رہو. نہیں، فرما برداری کرو گے میں خوش ہوں گا، نافرمانی کرو گے تو وہ پنجابی جو کہتے ہیں ایسی تھی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. اور حقیقت بات ہے. سورہ غافر میں یہاں تک آیت آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جب عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تکلیف ہو رہی ہے. سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، سورہ غافر بھی سے کہتے ہیں، شروع میں ہی آتا ہے. کہیں گے یا اللہ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم گردانی کر جاتے تھے. دیکھیں اس لیول پہ جا کے بات کو سمجھانا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا. آپ کوئی بلاتا کہتا ہے تسی اپنی قبر جانا میں اپنی قبر میں. اس سے بڑی تو کوئی جرت نہیں ہے. اس کی بجائے کوئی شخص یہ آپ کو آگے کہے کہ جناب یہ 7 والی گلی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو جیلم کے جتنے شہری ہیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے 1-1 لاکھ روپے لے لیں. تو کوئی یہ نہیں کہے گا تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر. کہیں گے جناب بڑی مہربانی جناب دس دیتا جائے، یہی کہیں گے نا. لیکن آخرت کی کوئی بات کرے تو فوراً اس کے اندر تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر میں جانا. تو یہ حقیقت ہے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن یہ منصب کس کا ہے؟ نبیوں کا منصب. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ مخلوق کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام. اور سب سے پسندیدہ کام جو اللہ کا ہے وہ اپنے نبیوں کو دیا ہوا ہے.
اور وہ کون سا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اس سے اگر کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا، کیونکہ وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، انسانوں میں بھی سب سے اوپر، اور ان کا منصب یہ ہے۔ تو قیامت والے دن پیغمبروں کا ساتھ بھی ان لوگوں کو نصیب ہوگا قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں، جو نبیوں والا کام کرتے ہیں۔ تو میں تم سے نہیں مانگتا کہ مجھے رزق دو، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو رزق دینے والا ہے، اور وہ زبردست قوت والا ہے۔ اور کیا رزق دے رہا ہے آپ ذرا سوچیں، رزق فری دے رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فری کون سا رزق دے رہا ہے؟ بھائی فری وہ رزق دے رہا ہے جس رزق کے بغیر آپ 2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ کون سا رزق ہے وہ؟ سانس فری ہے، کوئی ٹیکس نہیں اس کے اوپر۔ یہ پانی سے روٹی سے بھی بڑھ کر ضروری ہے۔ پانی روٹی کے بغیر تو انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے، بلکہ یہ جو 2008 کے زلزلے میں جو عورت 2 مہینے تک وہ جو ملبے کے نیچے زندہ رہی تھی، اسی طریقے سے کتنے مریض ہیں وہ بستر مرگ پہ رہتے ہیں، کتنے دن تک کھاتے پیتے نہیں ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن گزارا چلتا رہتا ہے۔ لیکن سانس 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ انسان سانس نہیں روک سکتا۔ سانس چھوڑ دیں، اس کو پانی میں ڈال دینا، وہاں پہ وہ پانی بھی انہیل کرے گا تو مر جائے گا، یا مچھلی کو نکال کے ادھر رکھ دیں باہر ہوا میں تو وہ مر جائے گی۔ تو یہ رزق اللہ تعالیٰ مفت دے رہا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے رزق کی ضرورت نہیں تم سے، میں خود دینے والا ہوں۔ الحمدللہ۔ چوتھا کراس ریفرنس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12۔ اب یہاں سے کچھ آیات ہیں جن میں اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو مائل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے، لیکن آپ کے منہ میں آگے نہیں کوئی رزق ڈالے گا۔ وہ جن کو ڈالنا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھ دیا۔ باقی جو چلنے پھرنے والے جاندار ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے۔ ایک پرندہ اگر اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ادھر میرے منہ میں ڈالے، جبکہ اللہ نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اڑنے کی اور جا کے چگنے کی، اس کو چگنے کے بعد ہی رزق ملے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی کوشش کے بعد ملے گا۔ انسان کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں ڈالنا، یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی 2 بڑی بڑی نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَاحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کو تو تاریک بنایا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی جو نشانی ہے اس کو روشن بنایا۔ کس لیے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اس روشنی کے اندر۔ ظاہر روشنی کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا نا جی۔ ایون آج بجلی بھی ہے، تب بھی آپ رات کو بجلی پہ اگر خرچہ کریں گے تو وہ تو ڈبل ہی خرچہ ہوگا۔ لیکن دن کے وقت آپ رات کے وقت بلب باہر روشن کریں، گاڑی کے نیچے اگر کسی مکینک نے گزرنا ہے تو نیچے بلب ساتھ لے کے جائے گا، اور اللہ نے ایسا بلب لگا دیا ہے سورج کہ دن کے وقت بھی کوئی بلب نیچے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر ہے لیکن روشنی کدھر تک پہنچ رہی ہوتی ہے، ریفلیکشن کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں رزق تلاش کرو اپنے رب کا۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم ماہ و سال کی گنتی رکھ سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا ایسا سلسلہ بنایا، 365 دفعہ دن آئے گا اور 365 دفعہ رات۔ اگر آپ سولر ایئر کی بات کریں گے اور لیونر ایئر میں تقریباً 355 دن بنتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر شے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اس کتاب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ 5واں کراس ریفرنس اسی حوالے سے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ انسان ہو، جاندار ہو، ایون پلانٹس میں بھی نر اور مادہ، میل اور فیمیل جوڑے موجود ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ نیند ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے۔ یعنی انسان کتنا بھی طاقتور ہو، زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے جاگ لے گا وہ؟ دیکھیں یہ اب کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہماری مشینری کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ویسے جو یہ مٹیریل کی چیزیں ہیں بعض کا سال کے بعد ان کا شٹ ڈاؤن پیریڈ آتا ہے۔ یہ جو فیکٹری ہیں خصوصاً پروسیس انڈسٹریز ہیں، سال میں 1 دفعہ ان کو بند کیا جاتا ہے، لیکن انسان ایک ایسی مشین ہے جو 2 دن کے اندر 2 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، اس کے بعد شٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔ اس کو آپ جہاں پہ بھی رکھیں گے اس کو نیند آ جائے گی۔ یعنی ہم سوئے بغیر اگلے دن کو کام ہی نہیں کر سکتے۔
اور دیکھیں سونا کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمیں یہ بالکل پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، باقی سارے کام ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کو بھی کتنا آگے پیچھے کریں گے، الٹیمیٹلی سوئے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ انسان کی اللہ نے یہ بھی ایک خوراک رکھ دی ہے ایسی، نیند، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم کتنے لاچار ہیں کہ بغیر سوئے ہوئے گزارا نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اسے اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند۔ یہ اللہ کی کوالٹی ہے جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر سے اللہ تعالیٰ هو الحی القیوم، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور خود سے زندہ ہے۔ ہم تو دیکھیں یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ حساب کتاب رکھیں گے، بزرگوں کے اپنی نیند روک کے بتا دیں۔ کوئی بندہ سویا ہوا ہو، جتنا مرضی وہ بزرگ ہو پہنچا ہوا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر بات کریں وہ سن ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں قبر میں جا کے سنتے ہیں، ان کو کہیں ادھر وہ جو سننا ہے وہ تو عبرت کے لیے، وہ ایک موقع پر ہے۔ بخاری میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو قدموں کی آواز سنتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ سارے سنتے ہیں، وہ ابو جہل بھی سنتا ہے، ابو بکر عمر عثمان والی بھی سنتے ہیں، میں اور آپ بھی سنیں گے، تاکہ نیک آدمی ہے وہ کہے شکر ہے یہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرے اعمال تو میرے ساتھ ہیں، اور جو گناہگار ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان پہ مجھے تکیہ تھا جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے تو اپنے اعمال ساتھ لانے چاہیے تھے۔ اس سے پکڑ کے پتہ نہیں کیا مسئلے نکال لیے۔ بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کہتے ہیں نا وہ مرنے کے بعد سن سکتا ہے، اس کو کہیں جو یہ لیٹا ہوا شخص ہے سامنے، اس کے سامنے بات کر کے بتائیں، وہ سن کے بتائے، کوئی نہیں سن سکتا۔ انسان تو اتنا لاچار ہے، اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا، اور پیشاب بند ہو جائے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا، یہ بات حقیقت ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے زمین جو ہے نیند کو سکون کا ذریعہ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کا ایک سبب بنا دیا۔ رات ہو جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے پردے میں آ جاتی ہے، بڑی پرائیویسی، انسان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ رات کے وقت میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معیشت، کمائی کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دن میں انسان اپنی معاش کے لیے نکلتا ہے، یہ اردو میں بھی لفظ معاش کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا کراس ریفرنس یہ سورۃ النبأ کی آیت نمبر 8 سے 11 تک تھی، اب چھٹا کراس ریفرنس سورۃ النجم کی آیت نمبر 39، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے کوشش کرے یا دنیا کے اعتبار سے۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے سورہ شورا میں آتا ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اسے دنیا میں بھی دیں گے، اور جو آخرت کا طلبگار ہے ہم اسے آخرت میں دیں گے، لیکن جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بڑی خطرناک حدیث ہے، صحیح مسلم میں، مجھے چلتے چلتے یاد آ گئی، ایک صحابی بالکل کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، گوشت تک ان کا ختم ہو گیا بیماری کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا یہ تیری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو دعا کرتا تھا اللہ مجھے تو آخرت میں ہی جو دینا ہے وہ دینا، دنیا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ وہ فنیٹکس، وہ تصوف کے اندر بھی جو ایک نظریہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کیا مانگتا رہا ہے؟ تجھے چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے خزانوں میں وہ کمی ہے، یہ مجھے آخرت میں دینا کہ میرے کاٹ نہ پہ جائے، نہ، اس اللہ سے مانگنا ہے، دنیا میں بھی مانگنا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس حوالے سے میری گفتگو مسئلہ نمبر 82 آپ سن لیں، دعا کی قبولیت کا طریقہ کار کیا ہے، دعا کا پروٹوکول کیا ہے، اس میں نے یہ ڈیٹیل سے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی نفی فرما دی ہے کہ جو اسباب کی نفی کرتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں میں ایک حدیث بیان کر دوں، پھر میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں، تقدیر والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6774 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں بھی یہ 5298 نمبر مشکات میں صحیح مسلم کے ریفرنس سے وہ لے کر آئے ہیں، اور یہ موسٹ امپریسو حدیث ہے اس ٹاپک کے اوپر، اور میرا خیال ہے یہ بالکل عقیدہ کلیئر کر دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب اور کوشش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہوا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے ظاہری اسباب میں۔
لیکن غائب میں پکارنا، دعا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح مسلم 6774، کتاب القدر تقدیر والا چیپٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کو کمزور مؤمن سے زیادہ محبوب ہے۔ صحت مند جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ ظاہر صحت مند ہوگا تو دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرے گا اور باقی کام بھی کرے گا۔ جو بیچارہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی حالت ہی خود غیر کی ہوئی ہے، تو وہ آگے دین کا کام کیا کرے گا؟ لیکن سب ہی میں خیر ہے، یہ بھی کور کر دیا کہ ہو سکتا ہے کسی پہ مفلسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو کہ بیچارے کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، لیکن کوشش انسان اپنی صحت کو اچھا رکھنے کی، اپنے مالی حالات بہتر کرنے کی کوشش ضرور کرے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کو کمزور سے بڑھ کر محبوب ہے۔ ہمارے الٹے کنسیپٹ، ہم کہتے ہیں جو ننگا پیر ہے، جو ننگا پھر رہا ہے، یہ کوئی شاید اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ایسا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نصیحت فرمائی، یہ نصیحت سننے سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کے عربی الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ احرص علی ما ینفعک، اے ابو ہریرہ اپنی پوری کوشش کر ہر اس چیز کے حصول کے لیے جو تجھے نفع دے، حرص کی حد تک پورا زور لگانا ہے۔ یہ نہیں ہے وہ پیپروں میں پڑھتے ہیں آ کے پورا سال پڑھتے نہیں، کہتے نہیں دعا کرو پاس ہو جائیں گے، اسلام نہیں اس کو مانتا۔ اسلام کہتا ہے پوری کوشش کرو۔ ایک بندہ ہڈ حرام ہو چکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا وہ کاروبار سیٹ نہیں ہوتا، اور حالت یہ ہے کہ اس کو ٹائم دینے کے لیے کاروبار کو تیار ہی نہیں ہے، نوکری پہ ٹائم پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل الٹ باتیں ہیں، یہ دیکھ لیں ہمارے سوچ اور گمان سے، لیکن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں انسانیت کے اعتبار سے۔ یہ ریلیجن آپ ایک غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو صوفیاء نے کانسیپٹ دیا ہے نا کہ ہر بات پہ اللہ پر توکل کر لو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی خوراک دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا، یہ کانسیپٹ نہیں ہے حدیث کے اندر۔ یہ آپ ذرا سن لیں، احرص علی ما ینفعک، اے ابو ہریرہ ہر اس چیز کے لیے فل زور لگا دے، حرص کر جو تجھے نفع دے، کیٹاگوریکل جو بھی نفع دے، دین میں، دنیا میں، آخرت میں۔ وستعین باللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مدد مانگتے رہنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، دونوں چیزیں پیرلل میں۔ ولا تعجز، اور دیکھنا سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا، ٹلا نہیں ہونا چاہیے، پورا زور لانا ہے، صحیح محنت کرنی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، پھر بھی اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے، یعنی تو نے پوری کوشش کی، اللہ کی مدد بھی مانگی، سستی نہیں کی، کاہلی نہیں کی، پورا زور لگایا، اس کے باوجود تیرے حق میں رزلٹ نہیں آیا جو تو چاہتا تھا، عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بہتری ہو، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے قتال کے کانٹیکسٹ میں، اور ویسے وہ جرنل بھی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے نفع ہوتا ہے، اور کئی چیزیں جن کو تم محبوب سمجھ رہے ہوتے ہو اسی میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جب تمہیں تکلیف آئے گی پوری کوشش کرنے کے بعد، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اور یہ پھر مت کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا بعد میں پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پلاننگ کرنا الگ چیز ہے، لیکن اپنی طرف سے ہر اعتبار سے صحیح کیا، اس کے باوجود رزلٹ حق میں نہ آیا، جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ ولیکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، بلکہ یہ کہنا جو اللہ نے میری تقدیر میں بہتر سمجھا وہ میرے ساتھ کر دیا، یہ کہہ دینا۔ اس کے بغیر تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا، رو رو کے مر جائے گا غم سے، کس چیز کا غم کھائے گا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، بے شک لو یعنی کاش میں یہ ہوتا تو یہ کر لیتا، یہ کر لیتا تو یہ کر لیتا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کاش نہیں، پوری اس وقت کوشش کی، اس کے بعد کہ جو اللہ کی مرضی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اس میں یہ جو ہمارے خصوصاً تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں ان میں یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے، کیونکہ میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان کو بڑے کلوز دیکھا، ریونڈ بھی گیا، ان کے اندر ایک بیماری ہے کہ وہ اسباب کی بڑی نفی کرتے ہیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی سے پیاس نہ بجھے، تو کس کا انکار ہے؟ لیکن دنیا میں اللہ نے رول یہی بنایا کہ پانی سے پیاس بجھے گی۔ آگ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے نا،
آپ ذرا بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگائیں، انشاءاللہ ضرور جلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی نہیں دی ہوئی ہے. ایسے ہو نہیں سکتا، نہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں حدیث میں کہ بسم اللہ پڑھ کے تو بجلی کے ساکٹ میں 2 انگلیاں داخل کر رہے ہیں تو کرنٹ نہیں لگے گی. انشاءاللہ ضرور لگے گی. سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پہ پھریں گے، انشاءاللہ ضرور ٹھنڈ لگے گی، کیونکہ یہ دنیا فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے. تو اسباب کی تو نفی نہیں ہونی. یہ معجزات کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اچھا جی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر پھاڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو لہٰذا ہم کشتی کی ضرورت نہیں، بسم اللہ پڑھ کے دریا میں انشاءاللہ آپ ضرور ڈوب جائیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. اچھا، اگر کسی کو یہ بات نہ سمجھ آئے تو پھر کیا چیز دی جاتی ہے اسے آزمے کے لیے؟ پکی، یعنی الزامی جواب، فلسفیکل آنسر، اینٹی وینم. نہیں کچھ بھی نہ سمجھ آ رہا تو اب ان کو کہیں کہ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی کہا جائے کریں، مولویوں کو خصوصاً، کیونکہ یہ زیادہ تر اسی طبقے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، ان کو کہا کریں کہ شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سیدہ مریم کو بھی بغیر شادی کے اولاد دے دی، آپ کو بھی دے دیں گے. اے نہیں یہ کہہ دے، ایتھے نہیں اسباب دی نفی کر دے. اسباب کی نبی میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹ گیا، تو یہ بھی تو ہوا ہے نا کہ سیدہ مریم کو بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہوئی ہے. تو آپ بھی پھر یہ کہا کریں شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر شادی کے بھی اولاد نہیں کہیں گے نہیں جی وہ تو سنت ہے. تو یہ بھی تو سنت ہے، اسباب کو اختیار کرنا بھی تو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہیں کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں کس طرح وہ ایفرٹ کرتے رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کنویں کھودا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے اپنی گزر بسر کرتے تھے. اسی طریقے سے مختلف اصحاب، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دودھ دہی کی ان کی دکان تھی، اللہ نے اس میں برکت دی. تو سب کے سب لوگ اسباب، زمین میں ہل چلایا کرتے تھے کتنے صحابہ. تو ان سے زیادہ توکل کس کا تھا؟ اللہ پر. اسباب کی نفی کرنا، یہ جو تصوف کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایگزیجریشن اور غلو ہوا ہے کہ اسباب کی نفی کرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلا سکتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے یہ لوگ تبلیغ کے لیے 4 مہینے 1 سال کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پیچھے نہ بیوی بچوں کی وہ حالت ہوتی ہے، بری حالت ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے. یہ نقصان ہوتا ہے اس کا، ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے. 1 سال کے لیے تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے اس طریقے سے وہ چھوڑ کے بیوی کو چلا جائے. اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ حضرت عمر سے ملتا ہے 4 مہینے، وہ بھی زیادہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ، ورنہ 1 مہینے سے زیادہ نہیں. جانا ہے ساتھ لے کے جائیں، سال کے لیے جا رہے ہیں جماعت میں، بیوی کو ساتھ لے کے جائیں پھر. اور پھر اس قسم کی پھر بری خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں پیچھے سے، اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات بھی اپنے خود ریلیجس نہیں رہتے، کیونکہ وہ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اوپر ان کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں رہتے جو نہیں ہیں. تو یہ اسباب کی نفی جو ہے اس حوالے سے میں نے اس کے لیے پکی بھی دے دی انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ اگر کسی کو اس طرح بات سمجھ نہ آئی کتاب و سنت کی، اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہے، ویسے تو مسلمان کے لیے تو سمجھنا وطان ہے، سنا اور مان لیا، لیکن یہ پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ میں نے یہ آخری بات بھی اس حوالے سے کر دی. تو سورۃ النجم کی آیت 39 ہم نے پڑھ دی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتا جائے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. سورۃ العنکبوت میں یہ آیت آتی ہے. 7واں ریفرنس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 اور 268. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال، ما کسبتم جو کہ تم نے کمایا. دیکھ لیں، کسب کمایا. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ مال جو ہم نے زمین کی اجناس میں سے تمہارے لیے پیدا کیا. ظاہر ان میں بھی زکوٰۃ ہے، جو زمین کا ہے اس میں عشر ہے، 10% ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ نمبر 95A اور 95B میں نے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور زکوٰۃ کے حوالے سے 70 قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل بیان کیے ہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور مت ارادہ کرو ناپاک مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کہ اگر وہ خرچ کیا جائے تمہارے لیے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اگر وہی ناقص اور گھٹیا مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم بھی لینے کے لیے تیار نہ ہو. ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو. کوئی مطلب ایسا بندہ ہے کہ تم اس کو بولنا بھی نہیں چاہ رہے، پھر تو تم لے لو گے وہ گھٹیا مال کسی سے اس کا منہ رکھنے کے لیے، ورنہ تم جس گھٹیا مال کو پسند نہیں کرتے ہو اس قسم کا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرو.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ جان لو خوب، بی اٹینشن، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، تو خود لوگوں کو دیتا ہے۔ وہ اگر مانگ رہا ہے تو تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن بینک میں تمہارے لیے سٹور کر لیا، تمہیں کروڑوں اربوں گنا کر کے لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حمید، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حمد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے ہمیشہ غربت کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کا کام کرو۔ اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے، بعض لوگ غربت کی آڑ میں جو ہے وہ جسم فروشی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں تک معاملات جاتے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو شیطان کی اللہ تعالیٰ نے دو نٹوریس باتیں بتائیں کہ ایک تو تمہیں فاقے کا اندیشہ لگا دیتا ہے، وہ یعنی جب کوئی بندہ نماز روزے شروع کر دے تو پھر لوگ اس طرف بھی ہوتے کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اب اس نے داڑھی رکھ لی تو اب شاید یہ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھے گا، بس اوقات ہوتا بھی ہے ایسا، وہ فینیٹکس بھی ہو جاتے ہیں، تقوی کا ہیضہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بیلنس لائف اس حوالے سے ہونی چاہیے۔ تو شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنے فضل کا اور اپنی طرف سے مغفرت کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ الحمدللہ۔ کراس ریفرنس نمبر 8، یہ اب آ رہی ہے وہ کلائمیکس، آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا لیکچر پیوٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دودھ پینے والے مجنون نہیں اللہ کو چاہیے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ، بِشَيْءٍ تھوڑا بہت آئے گا، من الخوف، خوف، مختلف قسم کے خوف ہوں گے، رزق کے حوالے سے خوف ہوگا، دنیا میں امن کے اعتبار سے خوف ہوگا، بچوں کی شادی کے اعتبار سے خوف ہوگا، کبھی کوئی خوف، اندیشے لاحق رہیں گے، اس کا صحیح اپروپریٹ ترجمہ ہوگا اندیشہ، والجوع، اور بھوک کے ذریعے بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال کے نقصان سے بھی اور جانوں کے نقصان سے بھی، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے گا، کسی عورت سے اس کا خاوند اللہ تعالیٰ لے لے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے، آزمائے بغیر نہیں چھوڑنا۔ والثمرات، اور پھلوں میں نقصان سے، ہر قسم کا پھل، جو بھی غذا ہے یا اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وبشر الصابرین، اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب کبھی انہیں مصیبت کوئی پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم خود بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ جو نعمت اللہ نے مجھ سے لے لی، چاہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، یہ اگر اللہ کے پاس گئی ہے تو مجھے بھی تو الٹیمیٹلی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ مجھے بتائیں، جو بندہ جو پاکستانی مر چکا ہے، اب اس کی بلا سے اگر پاکستان پوری دنیا پہ بھی قبضہ کر لے تو اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ مرنے والے کے لیے تو دنیا ختم ہو چکی، اس کے لیے تو دنیا میں کوئی، پاکستان وہ ہاکی کا ورلڈ کپ بھی جیت لے، کرکٹ کا بھی جیت لے، سنوکر کا بھی جیت دے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور جو دنیا میں تو کسی نے رہنا ہی نہیں، ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ہماری چیزیں اگر اللہ نے لے لی تو ہم نے بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلوگن بھی ہے مسلمانوں کے لیے، جب بھی کوئی صدمے کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے صابروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، درود ہے ایسے صابروں پر ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں دراصل ہدایت یافتہ لوگ۔ ہدایت پہ اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائے بغیر نہیں چھوڑنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو رزق میں جو اس قسم کے نقصانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے، بجائے رزق میں فراوانی کے برکت ہو، تھوڑا رزق ہو اس میں اگر برکت ہو، کروڑوں اربوں کوئی کمائے اور وہ اسی طریقے سے نکل جائے، گھر میں کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جس پہ لاکھوں روپیہ بیماری پہ لگ گیا،
پھر مفلس کا مفلس. اسی طریقے سے لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر وہ حرام طریقے پہ نکل بھی جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری نہ آنا اور تھوڑی سی رزق پہ برکت ہونا یہ بہت بڑی. اب کسی کی اگر مہینے کی انکم 20,000 روپیہ ہے, اگر اس پہ 20,000 روپے کی بیماریاں آ جائیں تو کہاں سے پوری کرے گا؟ اور اگر کسی مہینے بیماری نہیں آئی ہے تو وہ 20,000 تو اس کو بھی گنے نا, اور لاکھوں روپے کی بیماری بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت. اور پھر جو رزق اللہ نے مقرر کیا وہ ملنا ہے. کتنے امیر لوگ ہیں جو بریانی نہیں کھا سکتے, چنا چاٹ نہیں کھا سکتے, ٹوسٹ کے ساتھ 2 وقت وہ 2 ٹوسٹ صبح لیتے ہیں 2 شام کو لیتے ہیں. اب اتنے وہ ان کے پاس ڈالرز موجود ہیں, پاؤنڈ موجود ہیں, لیکن وہ کھا نہیں سکتے ان کو. اور پھر اگر کوئی کھا بھی سکتا ہے آزادانہ, کوئی کھا ہی نہیں سکتا. اتنی سیکیورٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں بیچارے جو یہ امیر لوگ, خصوصاً ہمارے کلچر کے اندر تو بڑا مشکل ہے. اور میں کہتا ہوں یار وہ امن والے ملک دیکھیں آپ, بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان ہے لیکن اسی طریقے سے فٹ پاتھ پہ چلتا ہے, اسے کوئی نہیں ہے. اتنی عمارت یہاں کسی کے پاس ہو تو اسے اپنے کمرے میں بھی 10 باڈی گارڈ رکھنے پڑے. یہ اس ملک کی حالت ہو چکی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ, اور یہ یاد رکھیے گا, جن قوموں میں انصاف ہوتا ہے وہ قومیں ایگزسٹ کر جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دیتا ہے چاہے ان میں ریلیجن نہ بھی ہو. لیکن جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا چاہے ریلیجن بھی ہو, وہاں پر کبھی امن نہیں آ سکتا. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. بل یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے, کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیان کروں گا. یہاں میں ایک حدیث ضرور بیان کر دوں. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7157 کہ یہ ساری کی ساری تکلیفیں دنیا کی زندگی تک کے لیے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو 4 باتیں اللہ کی طرف سے انہیں کہی جائیں گی. نمبر 1, جنتیوں تمہیں مبارک ہو, تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. نمبر 2, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی نہیں مرو گے. نمبر 3, تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور نمبر 4, تم ہمیشہ خوشحال رہو گے, کبھی بدحال نہیں ہوگے. اور سب سے بڑی خوشحالی کیا ہے؟ وہ باقی حدیث میں آتا ہے, اللہ کی رضا مل جائے گی. اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اس حوالے سے 17 احادیث میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے بیان کی ہیں اپنے ایکسکلوسیو لیکچر میں, جو میں کہتا ہوں مجھے خود بہت پسند ہے. مسئلہ نمبر 51, رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں نے 10 آیات قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر اور 17 صحیح الاسناد احادیث اسی جنت کے اعتبار سے اور آخرت میں کیا انعامات ملنے والے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اس کے ساتھ جو پانی لگے. یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس طرح کی بڑی احادیث ہیں لیکن وہ پھر 1 گھنٹہ اور چاہیے میں آج کا ٹاپک کور کروں. ریفرنس نمبر 9 دوسرے پیج پہ آ جائیے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. یہ سب سے حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں میرے لیے تقدیر کے حوالے سے. اس کے بغیر انسان کو صبر نہیں آ سکتا. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ آیت شاید آپ میں سے اکثریت پہلی دفعہ پڑھ رہی ہو. سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی مصیبت نہیں ہے جو زمین میں نازل ہو, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, کوئی دنیاوی آفت آ جائے, اور نہ تمہاری جان پر. جان پہ کیا بیماری آ جائے, پریشانی آ جائے, تنگی آ جائے, مال کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی اور مصیبت ہے, کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, مگر یہ کہ وہ ہم نے اپنے پاس لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے, اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. زلزلہ آنے سے پہلے اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے طوفان, آندھیاں, کسی شخص کو کینسر ہونا, کسی کی اولاد کا مر جانا, ہر تکلیف جو دنیا پہ آتی ہے کسی بھی جاندار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہے. اور کوئی پریشان نہ ہو جائے, ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں ہمارے سامنے ہو جائے تو ہم سارا ڈیٹا نہیں رکھ سکتے, اور ہونے سے پہلے لکھ لینا. اور اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی. ہم کیوں بتا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نے یہ ساری تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تقدیر میں,
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت غم کھاؤ جو تمہیں نقصان پہنچے. غم نہ کھاؤ کو اللہ کی طرف سے تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اس پر اترانا بھی نہ شروع کر دو، تکبر بھی تم میں نہ آ جائے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا گھمنڈ کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو، جو شیخی بگاڑتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے متکبرین پسند نہیں ہے. جو ملے اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب کر دو. اس آیت کے بعد، ان دو آیات کے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت لکھی تھی آزمائش کے طور پہ، وہ کرنا ہے. اللہ نے آزمانا ضرور ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. ریفرنس نمبر 10 سورۃ الفجر آیت نمبر 15 تا 20، یہ بھی بہت کریٹیکل آیات ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جو انسان ہے جب کبھی ہم اسے مبتلا کرتے ہیں، ربہ، اس کا رب اسے مبتلا کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس حال میں آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے خوب نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا. جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی دیتا ہے نعمت اور اس کا اکرام کرتا ہے، کہتا ہے اللہ نے بڑا اکرام میرا کیا، بڑا اللہ کا فضل ہے. لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب کبھی پھر ہم مبتلا کر دیتے ہیں اسے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پہ رزق کی تنگی کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا. یعنی وہ اچھا وقت وہ بھلا ہی دیتا ہے کہ کبھی اس پہ اچھا وقت بھی آیا تھا. حالانکہ ہونا چاہیے کوئی کہ یا اللہ یہ آزمائش تھی، جب تو نے مجھے اتنے دن اچھے دکھائے، اگر یہ 2 دن میرے پہ برے آ گئے تو یہ بھی ٹل جائیں گے. تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، سب کچھ بلا بیٹھتا ہے. تو ایسا نہ شکر ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم خود تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اتنا کچھ دیے جانے کے باوجود تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. کسی کو نہیں کہتے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، ترغیب کیوں دلائیں؟ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اگر کوئی شخص کہے گا کہ بھائی غریبوں کو کھلاؤ تو لوگ کہیں گے جناب تہاڈے کول تے اتنا کچھ ہے، تسی بھی تے اللہ دی راہ کچھ جیب ڈھیلی کرو نا. تو اس لیے پھر لوگوں کو بھی وہ ترغیب نہیں دلاتے کہ کوئی اپنے اوپر ہی نہ فتوا لگ جائے. پھر لوگوں کو ایسے لوگ پتہ کہتے ہیں جناب دیکھو کالا سبھی کو سنبھال کے رکھو، سب کچھ نہ دے دینا. یہ اس طرح کے آپ کو لوگ نا، اس طرح کنجوس قسم کے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا، لیکن یہ کنجوس لوگ لوگوں کو بھی کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے نہ کوئی ڈیمانڈ کر لے کہ بھئی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے. وہ پہلے ہی لوگوں کو پریمپٹیو حق شفا کے طور پہ کہہ رہے ہیں دیکھو جناب ذرا تک سن کے چلنا چاہیے تاکہ جناب ساڑھی بچت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ترغیب نہیں دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے کی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور اپنا حال یہ ہے کہ وراثت میں سے سب کچھ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے. اور نظر آتا ہے مطلب داڑھیوں والے، نمازوں والے، بھائی مر گیا بھتیجوں کی جداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دیتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، سارے کا سارا چٹم کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو خوب جم کر. یعنی وہ جم کے محبت تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن مال کے ساتھ تم محبت کرتے ہو والعیاذ باللہ تعالی. تو بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے بھائیو، کسی سے لے کر آزمایا ہے. تو اس حوالے سے دنیا میں جو این جی اوز غریب لوگوں کے اعتبار سے کام کر رہی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہوں یا دوسری این جی اوز، میں پرسنلی ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک اعمال کے سبب ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے کفر میں بھی نیک اعمال کرتے تھے، ان کا ہمیں کوئی نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا انہی کی برکت سے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. کفر میں جو تم اعمال اس طرح کے کرتے تھے اچھائی کے، ان اچھے اعمال کی برکت سے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس قسم کے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرمائے. اور واقعی یہ اپریشیٹیبل کام ہے. اور
میں حیران ہوتا ہوں، بڑا شرم کا مقام ہے کہ ایتھوپیا میں، صومالیہ میں، افریقن کنٹریز میں جہاں پر اکثر مسلمانوں کی آبادیاں بھی ہیں، وہاں پر بھی غیر مسلم این جی اوز جا کے ان کا علاج کرتے ہیں، فری کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ جہاں سے بھی چندہ لیتے ہیں، جو بھی ان کے پرسنل بینیفٹس ہیں، بہرحال بڑی ہمت کا کام ہے، سیدھی سی بات ہے جناب، اپنا ملک چھوڑ کے جانا، پھر لوگ قتل بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، پولیو قطرے پلانے کے لیے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، اور یہاں ابھی لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئی، لوگوں نے بھائی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور ہم نے ڈیکیز کے بعد یہ لرن کیا ہے کہ پولیو جو ہے یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے الا یہ کہ اس کی ویکسینیشن کروائی جائے، اور یہاں پولیو ٹیموں پہ حملے ہوتے ہیں، اور کیا امیج اسلام کا جاتا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول یا فلاں فلاں فتوے لگا کے ریلیجن کے نام کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو بہرحال جہاں پر اس طریقے سے غربت آ جائے یا کہیں قحط سالی آ جائے تو اسلام اس کا سلوشن کیا دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ہجرت کی جائے وہاں سے، جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ذکر موجود ہے، جب قحط پڑ گیا تو دوسرے لوگ ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ مال و متاع لینے کے لیے اور گندم لینے کے لیے آئے، تو اسلام یہ سلوشن دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال کی لرننگز کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ایریا ہے، یا اسی طریقے سے امریکہ، خصوصاً جو شمالی امریکہ ہے، یو ایس اے، یہ علاقے ایسے ہیں جو آبادی کے لیے سوٹیبل علاقے ہیں، یہاں زمین فصلیں اگاتی ہے، چاروں موسم ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کی آدھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا میں رہ رہی ہے، تقریباً آدھی آبادی۔ تو ایسے لوگ ہجرت کریں اور ان کے لیے بستیاں آباد کی جائیں، اور جیسے کہ ابھی کئی یورپین ملک بھی جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اپنے نیشنلٹیز دیتے ہیں، کیونکہ برتھ ریٹ نیگیٹو جا رہا ہے، خاندانی نظام جو تباہ ہو چکا ہے۔ خاندانی نظام جب نہیں ہوگا، میاں بیوی کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا، تو اولاد کا کون آگے والی وارث ہوگا؟ تو وہاں پہ لوگ، یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا چکا ہے، اس لیے وہ یہاں سب کانٹیننٹ سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا یہ معاملہ چلتا رہے۔ 11واں ریفرنس سورہ الشورى کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کبھی ہم لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اپنے بندوں کا تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا سلوشن یہ کرتا ہے کہ اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے اپنے رزق کو۔ کسی کو بہت زیادہ بھی رزق دے دیا جائے پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بقدر ضرورت نازل فرماتے ہیں رزق، اور ظاہر آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے بارش کی شکل میں، یہ بارش میں سارا رزق ہے نا، یہ بارش نہ ہو تو زمین میں فصلیں نہیں اگ سکتی، فصلیں نہیں اگیں گی تو ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، جانور بھی مر جائیں گے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی اللہ ہے جو نازل فرماتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا اگر بارش نہ ہو تو آپ ذرا سوچیں دنیا میں سب لوگ مر جائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہے بارش؟ ایون زمین سے بھی جو آپ پانی نکالتے ہیں، انہی بارشوں اور اسی طریقے سے جو ویپوریشن ہوتی ہے سمندر کے پانی کی اور پھر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، یہ سب کا سب جو واٹر سائیکل چل رہا ہے جو سورۃ الحجر میں بھی بیان ہوا، اسی کے اوپر لائف ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، دنیا میں زندگی ختم ہو جائے، ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے، اس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو بندوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَةَ، اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی لوگوں کے کام بنانے والا ہے، لیکن اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، لوگوں کی حمد کی اسے حاجت نہیں، لیکن لوگوں کو ضرور حاجت ہے، نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، اور اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے پھر اس کی رحمت کا مقام۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ اللہ نے جاندار اس میں بسا دیے ہیں، وہ 20 لاکھ کے قریب سپیشیز، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان تمام مخلوقات کو جمع فرما لے جب چاہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک مصیبت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن کچھ کرتوت کی وجہ سے بھی آتی ہے. جیسے اللہ معافی دے جو پاکستان پہ حالات چل رہے ہیں. ہم نے ایک ملک لیا تھا، دنیا میں 2 اسٹیٹس ہیں جو نظریاتی طور پہ بنی ہیں، ایک اسرائیل، دوسری پاکستان، جس کی بنیادی نظریے پہ تھی. اگر تیسری کوئی اسٹیٹ ہے تو ایران، چوتھی سعودی عرب، لیکن وہ بھی اس لیول کی نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ وعدہ پورا کیا ہم نے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. گورنمنٹ سے لے کر گورنمنٹ کے ملازم تک اور ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے تک جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال کی طرف سے آ رہا ہے یا حرام کی طرف سے، وہ کہیں گے بس مال آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ماتا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور کئی چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اور یہ بھی سورہ فاطر میں آیا کہ اگر ہم پکڑ کرنی شروع کر دیں لوگوں کی ان کے اعمال کے اوپر تو زمین میں کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑے. اگر ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ، مجھے بتائیں جو شخص اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ٹائم اس پہ فالج گر سکتا ہے کہ نہیں؟ گر سکتا ہے. کہ میں نے ٹانگیں اسی لیے تو تجھے دی تھی کہ تو مجھے رسپانس کرتا. تو اتنا ڈھیٹ کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کر بھی تیرے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، یہ کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ. کوئی حرام کی طرف نگاہ اٹھاتا اسی وقت ہی اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی. اگر زبان سے کوئی فوش گوئی کرتا اسی ٹائم اس کی زبان بند ہو جاتی. ہاتھ حرام کی طرف بڑھاتا اور ہاتھ شل ہو جاتا. یہ ہو سکتا تھا نا، لیکن نہیں ہوا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مورل لاز کو ایکٹیو ہی نہیں کیا، لیکن آخرت میں یہ ڈورمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو پوزیشن میں آ جائیں گے. جو قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال لاحق کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کھا بھی لے گا حرام مال، زبان نہیں اس کی جلے گی، انگارے سے جلے گی، کیونکہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو فالو کرتی ہیں یہ چیزیں. لیکن مورل لاز آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. جس نے دنیا میں حرام کھایا ہے وہ دنیا میں تو آگ نہ بنے، آخرت میں بن جائے گا. اور بس اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ دکھا دیتا ہے ایسا معاملہ. تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن کئی چیزیں تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں. اور اگلی آیت سورہ ریفرنس نمبر 12 سورہ روم کی آیت نمبر 41، ایک ہی آیت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، برپا ہو گیا ہے فساد زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب. یہ بڑی نحوست پڑ جاتی ہے. رزق میں بھی اللہ تعالیٰ تنگی فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے زمین میں اور خشکیوں اور تریوں میں جتنی بھی یہ فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. اگر سب فرما بردار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرے گا. چھوٹی موٹی وہ بشیء من الخوف ہے، یہ نہیں ہے کہ فل ہے، بشیء من الخوف، تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا نقصان، یہ معاملات ہوں گے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تو یہ جو دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم نے ایک ذریعہ ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں. سب نے برائیاں کی ہوئی ہیں نا، ایک برائی سے دوسری برائی کو مزہ چکھایا جائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. مصیبت کے بعد انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں یہ تکلیفیں اس لیے رکھیں کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. سورہ سجدہ میں بھی آیا یہ تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ ہماری طرف، کیونکہ تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. ورنہ یقین کریں اگر انسان کی زندگی سموتھ ہو جائے نا بالکل، تو انسان پھر یہی سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہی چل رہا ہے. ذرا سی اس کی رسی تھوڑی کھینچی جائے نا پھر اس کو ہوش آتی ہے. مثلا یہ سعید انور کی اگر بیٹی نہ مرتی تو کبھی بھی وہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرتا. چلیں جو اختلاف رائے اپنی جگہ ہو سکتا ہے مکتب فکر کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کا بھی، لیکن بہرحال اس نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا. جوان بیٹی جب اس کی 8-9 سال کی بیٹی جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے مر گئی، تو اس تکلیف کی وجہ سے کئی لوگ ہیں ایسے جن کو کوئی تکلیف آتی ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. اور اگر واقعی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی آخرت بن جائے تو یقیناً دنیا کی یہ تکلیف اس کے لیے اللہ کی رحمت اور خیر ثابت ہوئی. اسی کے اندر خیر تھا، بشرطے کہ وہ اس کو پھر سمجھے بھی. اللہ اکبر. ریفرنس نمبر 13 یہ ہے جناب مشہور ترین سورت التکاثر. پوری سورت پارہ نمبر 30 میں
الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے، مال مال مال، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، تب بھی مال کی ہرس ختم نہیں ہوئی۔ اب اس پہ کئی احادیث ہیں، میں آج کوٹ نہیں کر سکتا، بخاری اور مسلم سے، مسئلہ نمبر 51 میں نے کوٹ کی ہیں۔ کلا سوف تعلمون، کیوں نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم دنیا ہی میں یہ یقین کی حد تک علم حاصل کر لیتے، لیکن آخرت میں تو ہونا ہے، لترون الجحیم، ضرور تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اسے دیکھو گے اس حال میں کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی آخرت میں ایسا معاملہ ہونے والا تھا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی، ہاتھ دیے تھے، ان کو کن کاموں میں لگایا، میری فرما برداری میں یا میری نافرمانی میں، آنکھوں کو فرما برداری میں لگایا یا نافرمانی میں، پیٹ کو، زبان کو، ہر عضو کو ایک ایک چیز کا حساب دینا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر ذرہ برابر ہوگی وہ بھی سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اور شر بھی ذرہ بھی کیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7420۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت تلاوت کی اور کہا کہ انسان کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، کھانا اوڑھنا ہی ہوتا ہے، اللہ اکبر، یا تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ تین تیرے مال ہیں، کون سا؟ دنیا میں کھا پی لیا یا پہن لیا یا آخرت کے لیے سٹور کروا لیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، یہ تیرا مال ہے۔ اور باقی احادیث میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے، اتنا کما بھی لیتے ہیں تو خود سارا مال تو کوئی کھاتا بھی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو کہ میرے پاس تیسری بھی ہو، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس طرح کی بہت احادیث موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر 51 میں نے 17 احادیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ ریفرنس نمبر 14۔ بس ہماری اب انشاءاللہ 10-12 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے کیونکہ کور ہو گیا سارا ہی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 تا 18۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا فرما دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ کیسے سوچ لیا تم نے؟ اللہ، تم دنیا میں تم کوئی فضول کام نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ، تو بلند و بالا ہے وہ اللہ جو کہ حقیقی مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، رب العرش الکریم، وہی عرش کریم کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ نے عرش کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض ایسے بدعقیدہ بھی آج لوگ موجود ہیں جو عرش کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ سے ہے، عرش بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اور اس کے پاس اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربی، تو ایسے شخص کا پھر حساب اس کے رب کے حضور ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ناشکری اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، اے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو
امام الموحدین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے بات. تو اعمال بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی، لیکن یہ پیرلل میں ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی سکے جو ہے وہ امید ہی لگائی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص زمین میں ہل بھی نہ چلائے، بیج بھی نہ بوئے اور کہ رحمت کی بارش آئے گی اور فصل نکلے گی، کبھی بھی نہیں نکلے گی. اعمال کا بیج بوئیں، پھر اللہ کی رحمت کی امید ہو، پھر انشاءاللہ قیامت والے دن ان اعمال کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 15 ریفرنس سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، میں بیان نہیں کرتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا، کوئی ایسا اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں سے بھی رزق کھول سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا ہر کام پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، جب جو کام کرنا چاہے وہ پورا کرے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی اندازہ مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے ایسے معاملات. اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی شخص کو دنیا میں بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ اور اس کا نسب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگلا ریفرنس نمبر 16 سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 اور 16. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے اللہ نے آزمانا ہے تمہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور یاد رکھنا اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. کوئی شخص مال یا اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. مستطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہو پورا زور لگا کے اللہ کا تقوی اختیار کرو. واسمعوا واطیعوا، اور کان کھول کر سنو اور اللہ کی اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو، یہ وہ بہتر ہے جو تم اپنے لیے رکھو گے، آخرت کے لیے سٹور ہو جائے گا اللہ کے ڈیوائن بینک میں. ومن یوق شح نفسہ، یہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. اور جو کوئی اپنے نفس کی خواہش کی شدت سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نفس کے لالچ سے بچا لیے گئے. یہ لالچ بڑی بری بلا ہے. یہی لالچ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتی، کسی غریب کا سہارا نہیں بننے دیتی، کہ اپنے لیے جوڑ کر رکھو. بیلنس رکھیں، یہ بھی نہیں کہ بہت کچھ دیں. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا تنگ کر لو 10 کمانڈمنٹس میں کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ اتنا ہی خرچ کر دو کہ خود جو ہے وہ درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ اور جناب بعد میں پچھتاؤ کہ نیکی گلے پہ گئی جنہوں کہتے ہیں. یہ نہیں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، ایسا بھی نہیں. بیلنس. 17 نمبر ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84. قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے میں نے آیات رکھی ہوئی ہیں تاکہ بات کنکلوڈ ہو. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم عمل کرتے جاؤ اپنے شاکلہ کے مطابق جو تمہیں اللہ نے حالات دیے ہیں. ہر شخص کو ایک جیسے حالات نہیں دیے ہوئے. اب مجھے بتائیں جو سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے اس کے پاس کوئی تیل کا کنواں بھی ہے اور حرم شریف کے پاس اس کا گھر ہے، تو اللہ نے اس کو شاکلہ دیا ہے نا، وہ ٹھیک ہے نا جی. اس کے پاس رزق بھی ہے، رزق کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، نماز بھی وہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب بھی لے سکتا ہے. اب ایک بندہ پاکستان میں وہ تڑپ رہا ہے، اس کے پاس تو عمرے کے لیے پیسے بھی نہیں جڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو علیحدہ سے شاکلہ دیا. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ آگے نکل گیا اور یہ پیچھے رہ گیا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے. قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اس نے 100 روپیہ دیا، اور کسی کے پاس ہے ہی 100 روپیہ تھا، اس نے بیچارے نے 1 روپیہ دیا. اس کی نیکی اس سے آگے نکل جائے گی. اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی. گننے میں والا کام دنیا میں ہوتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ آپ کی 10 نیکیاں میری 1 کروڑ نیکیوں سے زیادہ وزنی ہو جائیں اللہ کے حضور، اس کے اندر اخلاص زیادہ موجود ہو، اور آپ کو اللہ نے شاکلہ ہی اتنا دیا تھا۔ اب مجھے بتائیں گرمیوں کی دوپہر میں جو بیچارہ سڑک کے کنارے جو ہے مزدوری کرنے والا ہے اور جو زمین کھودنے والا ہے، اگر وہ بسا اوقات اس کی جماعت کی نماز رہ بھی جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا حساب اور ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا، ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھنے والا، جس کے آفس میں مسجد بھی موجود ہو، اسے کھانے اور نماز کا وقفہ بھی ہوتا اور وہ بھی نماز جماعت سے نہ پڑھے، دونوں کیا برابر ہوں گے؟ نہیں، اس کی شاکلہ ڈیفرنٹ ہے، اس کی شاکلہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو تمہیں اللہ نے حالات اور سرکمسٹانسز دیے ان کے مطابق کام، جو اپنے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ان حالات کے اندر کام کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کون سیدھے ہدایت کے راستے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت الدین فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بندہ حرم شریف کے پاس تھا اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے تھی جو اس نے نہیں کی ہے، اور ایک یہ ہزاروں میل دور بیٹھنے والا اس نے مجھے کیا رسپانس کیا کہ یہ آج اس سے آگے نکل گیا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، تو لہذا ٹینشن نہیں لینی اس حوالے سے کہ جی وہ کسی کو یہ زیادہ مال مل گیا مجھے نہیں ملا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔ نہیں، جو آپ کو اللہ نے حالات دیے اس کے مطابق کوشش کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 18ویں آخری ریفرنس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 23۔ یہ جو آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84، اب آخری آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23۔ اس کے بغیر یہ لیکچر نامکمل تھا کہ انسان کو بعض اوقات وسوسے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس مصیبت میں ڈال دیا، ایک تو ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں ان حالات میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا یونیورسل ٹروتھ اس حوالے سے بتا دیا کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن تم نے کرنی نہیں ہے، یہ معاملہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا نا تقدیر پہ ڈسکشن نہیں کرنی، وہ یہ والی ڈسکشن ہے۔ باقی ہم جتنے تقدیر کے معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ تو ہمیں کتاب و سنت سے دلائل ملے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے تو بول ہی نہیں رہے ہیں۔ لیکن جس چیز سے جہاں کہا گیا نو انٹری، اب اس کے بعد اس حد کو نہیں پھلانگنا، وہ یہ ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23، لا یسأل عما یفعل، اس ہستی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتی ہے، جو کچھ اس نے کیا، کسی کی تقدیر مقرر کی، کسی کو غریب رکھا۔ ہم تو اپنے ماں باپ بھی خود چوائس نہیں کر سکتے، اپنا خاندان چوائس نہیں کر سکتے، ایون اپنی جنس بھی نہیں، مرد عورت، ایون اپنی سپیشیز بھی نہیں۔ اگر اللہ کتا پیدا کرتا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے، وہم یسألون، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کو وہ پوچھنے والا ہے۔ سیدھی سیدھی گل ہے بھائی جی، کسی کو بری لگے یا چنگی گل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے۔ انشاءاللہ اسی سے اگلی گفتگو ہم سٹارٹ کریں گے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے۔ اگلا انشاءاللہ لیکچر مسئلہ نمبر 104 انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب اللہ نے اگر جنتی دوزخی کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ہمیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کے لیم ایکسکیوزز۔ اور مجھے اس حوالے سے پچھلے کئی سالوں میں کتنی ای میلز بھی پوری دنیا سے ریسیو ہوئیں کہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا جائے، ورنہ میں نے پچھلی دفعہ تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا میرا کہ میں اتنی ڈیٹیل کروں گا۔ کل میرا ارادہ بنا تو میں نے یہ 2 دن لگا کے بڑی محنت سے یہ آیات تلاش کر کے کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔